والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین. اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان یہود سے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو. لیکن یہ اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اور آگے کی 2-3 آیتوں میں یہود کے ایک نظریے کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے، توڑا ہے. یہود کا ایک خود ساختہ عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جانے والا ہے. آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہی کچھ دعوے کرتے پھرتے ہیں. دراصل جب ان کی باطل کے سپورٹ کے لیے، تائید کے لیے کوئی دلیل، کوئی مثال سلف سے، انبیاء سے، صحابہ سے نہیں ملتی ہے، تو پھر تمناؤں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ان تمناؤں کی بنیاد پر تسلی دیتے ہیں کہ تم حق پر ہو، تم ہی صحیح پر ہو، تم ہی جنت میں جانے والے ہو، تم ہی فرقہ ناجیہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے دیکھے یہود کو جواب دیا ہے، کیونکہ وہ باطل پر تھے اور باطل عقیدہ رکھتے ہوئے وہ غیروں سے کہتے تھے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، لہذا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہم سے جڑ جاؤ، ہمارا عقیدہ اختیار کر لو، ہمارا دین اختیار کر لو، ورنہ کیا ہے تم جنت کے مستحق نہیں بن سکو گے. بڑا عجیب عقیدہ تھا، عمل اتنا برا، طور طریقے اتنے برے، اور ایمانیات اور عقائد اتنے برے، پھر بھی تمنائیں دیکھیے، آرزوئیں دیکھیے بڑی لمبی لمبی ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسری آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے. کہا اے یہود، اگر تمہارا عقیدہ ہے یہی کہ تم ہی جنت میں جانے والے ہو، تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جانے والا ہے، تو ذرا آؤ ایک چیلنج قبول کر لیتے ہیں کہ تمہیں جب یقین ہے کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، تو آؤ موت کی تمنا کر لو. دنیا کی مصیبتیں، یہ طرح طرح کی جو آتی رہتی ہیں ہمیشہ جب تک زندہ ہے انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جب تک دنیا کے اندر انسان ہے انسان تو مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلنے والا ہے، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے. تو کیوں نہیں تمنا کر لیتے ہو موت کی؟ مشکلات سے تم بچ جاؤ، اور ان دنیا کے مسائل، مشکلات اور مصائب سے بچ کر کے تم جنت کی آسائش اور آرام میں چلے جاؤ. کیوں نہیں تمنا کر لیتے موت کی؟ آؤ ایک چیلنج قبول کرتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو تم قبول کرو. تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک انداز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں کہہ دو کہ تم اگر سچے ہو اپنے دعوے میں تو آؤ موت کی تمنا کرو. موت کے بعد تو جنت ملنے والی ہے تمہیں، کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے؟ اللہ نے ان کی حقیقت کو ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بڑے حریص، بڑے لالچی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافروں سے بھی زیادہ لالچی ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اگر تم حقیقت میں مومن ہو اور جنت کے ٹھیکیدار بھی جیسے سمجھتے ہو تو یہ دنیا جیل خانہ ہے، جیل ہے. تو تم کیوں اس جیل سے باہر جانے کی تمنا کیوں نہیں کر لیتے؟ اور کافر کے لیے تو یہ جنت ہے، دنیا ہی جنت ہے اس کے لیے، اس کے علاوہ کوئی جنت کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے. تو اسی لیے وہ مست ہے دنیا میں، اور دنیا کے علاوہ آخرت کی، مرنے کے بعد کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش اور کوئی عمل ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں سے بھی زیادہ زندگی کی حریص ہے۔ ہر یہودی تمنا کرتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر نصیب ہو جائے اور مرنا اسے نہ پڑے، دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی سچائی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ کہا دیکھو ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے لیے ہی جنت ہے، کسی اور کے لیے جنت نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر اپنے تم دعوے میں، اپنے تم عقیدے میں، اپنے نظریے میں سچے ہو، آؤ یہ چیلنج قبول کرو، موت کی تمنا کر لو۔ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کرنے والے، خود اللہ نے کلیئر کر دیا ہے، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرنے والے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھوں سے جو اعمال سرزد ہوئے ہیں، بہت سیاہ کرتوت انہوں نے کیے ہیں، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کے کرتے تھے، اور جان بوجھ کر کے کرنے والا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش کرے گا، طرح طرح کے تدبیریں اختیار کرے گا کہ وہ زندگی زیادہ جیے دنیا کے اندر، کیونکہ مرنے کے بعد اسے یقین ہے کہ ہمارا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کے کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ آئینہ دکھا کر کے ان کے چہرے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی، اور کہا ایسا کہو اے نبی ان یہود سے جو کہتے ہیں ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ مومن تو کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، آرزو رکھتا ہے اس آدمی سے ملاقات کی، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، نہیں ملاقات چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھیے شہادت کے لیے کتنے بے قرار رہا کرتے تھے، موقع کیسے مل جائے، شہادت نصیب ہو جائے، اور شہادت اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کے بعد رب العالمین کے ہاں آرام، آسائش اور جنت کی نعمتیں ہی نعمت ہیں۔ انہیں یقین تھا صحابہ کرام کو، تو شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بستر پڑا ہے شہادت کی آرزو لیے ہوئے کہ اللہ کاش ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، شہادت کا مقام عطا ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ رب العالمین اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں اس کی نیت کی بنیاد پر، اس کی سوچ کی بنیاد پر، اگرچہ اسے موت اس کے بستر پر ہو گئی ہو، میدان جنگ اسے نصیب نہ ہوا ہو، بستر پر مرا ہے، لیکن رب نے اس کی نیت، اس کی سچائی دیکھی کہ یہ آرزو کیا کرتا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کی بنیاد پر شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے۔ یہ مومن کی آرزو ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کی، آخرت کے پانے کی، کیونکہ وہ اسے سچائی پر یقین ہوتا ہے، سچے اعمال پر یقین ہوتا ہے، جنت والے اعمال پر یقین ہوتا ہے، عقیدے پر یقین ہوتا ہے، یہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ لیکن جو کر ہی نہیں رہا ہے، ایمان صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں، اور اس کے طور طریقے صحیح نہیں، سوائے افساد، فساد، شر کے کچھ نہیں ہے ان کے ہاں، تو وہ ڈرتا ہے موت سے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی یہود کو نہیں پائیں گے کہ وہ میدان جنگ میں پہل کرنے کی کوشش کریں، یا وہ میدان جنگ میں لڑے ہو اپنا سامنا کر کے، آپ کبھی بھی یہودیوں کو نہیں پائیں گے دم دما کر کے بھاگنے والا پائیں گے ہمیشہ، یا ہمیشہ پیچھے سے لڑانے والا پائیں گے، پیچھے سے لڑانے والا، کبھی سامنے آ کر کے لڑنے والا نہیں پائیں گے۔ جنگ احزاب کے موقع پر، جنگ خندق جسے کہا جاتا ہے، انہی کے حرکتوں پر، تحریک پر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، لیکن یہ کبھی سامنے نہیں آئے، یہ پیچھے سے لڑانے کا کام کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کر کے کبھی لڑنے کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی ان کے ہاں بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے، دنیا کی زندگی سے یہ ہاتھ نہیں دھونا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے یہی زندگی جو ہے ہمارے لیے بس یہی ہے، اس میں چاہے راج کر لیں، چاہے ہم اچھے سے اچھی زندگی گزار لیں، بس یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے اچھی زندگی، وہاں تو تباہی ہے، وہاں جہنم کا عذاب ہے، جو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان کو سنا دی ہیں۔ فرمایا ایک دوسری جگہ سورۃ الجمعہ کے اندر، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ،
اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو جگری، اللہ کے دوست ہو، ولی ہو ان لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پانے کے لیے بےتاب ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوا کرتے ہیں، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو تو اللہ سے ملاقات کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر سچائی بھی کھول دی ہے ان کے سامنے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے کرتوت جو ہے نا، یہ اپنے کرتوت پر اچھی طرح سے نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں ہمارے کرتوت کتنے برے ہیں، کیسے ہیں۔ یہ اللہ سے ملاقات کبھی نہیں چاہیں گے، دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے ملاقات ہرگز نہیں چاہیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اگر یہ چیلنج قبول کر لیتے، ٹھیک ہے ہم تمنا کرتے ہیں موت کی، ہم اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اے نبی آپ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ہم موت کی تمنا کریں گے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اگر یہ تمنا کرتے تو لماتو، یہ سارے کے سارے مر جاتے، یہاں تک کہ ولو خرج الذین یباہلون النبی لرجعوا لا یجدون اہلا ولا مالا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے میدان میں جا کر کے، یہ مباہلہ کرنا ہے کہ ہم کہیں کہ جو سچا ہے اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھ، اور جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، یہ مباہلے کے لیے اگر میدان میں نکلتے تو یہ لوٹتے اس حال میں کہ نہ تو اپنی اولاد کو پاتے اور نہ ہی اپنے مال کو پاتے، سب کا سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ وَلَوْ تَمَنَّوْهُ يَوْمَ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَرْضِ يَهُودِيٌّ إِلَّا مَاتَ، اگر یہ تمنا اس دن کر لیتے جس دن انہیں کہا گیا تھا، تو کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی یہودی بچتا نہیں، کوئی یہودی نہیں بچتا، لیکن یہ جانتے تھے، بڑے اچھے سے جانتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی بھی آئے تھے، عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے، اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، یہ سب کہا کرتے تھے۔ یہ تمنائے والی زندگی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے پختہ، تو تمناؤں کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں اور عوام کو بھی اسی پہ تسلی دے کر کے سلا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھیے عیسائی لوگ آئے تھے نجران کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو یہی ساری چیزوں کی تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، مباہلہ کی دعوت دی میدان میں آ کر کے کہ اللہ تعالیٰ جو سچا ہو اسے باقی رکھ، جو جھوٹا ہو اسے تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ سمجھتے تھے۔ کہا ان کے بڑے لوگ جو پڑھے لکھے تھے، کہا نہیں ان سے مباہلہ نہیں کرنا، یہ نبی ہے، ان سے مباہلہ نہیں کرنا ورنہ تم سب تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ تو پھر ان عیسائیوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ اس کے بدلے میں ہماری زندگی بخش دیں، یعنی ہم ذلت کی زندگی گزاریں گے لیکن ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جو سچا ہوگا وہ کیوں بھاگے گا؟ وہ موت کی ایک طرح سے ایسے موقع پر جہاں ایک طرح سے چیلنج آ جائے، ایسے موقع پر موت کی تمنا سے گھبرائے گا نہیں۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا اور بڑی ایک طرح سے بدعت کی، خرافات کی اور مدعیان نبوت کی تردید میں ایک طرح سے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ ان کے زمانے میں تھا مرزا غلام احمد قادیانی جو نبی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو نبی کہا کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعوے دائی تھا۔ اس نے کہا خود ہی سے، اس نے کہا میں مباہلہ کرتا ہوں کن سے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو تو باقی رکھ، اگر یہ سچا نہیں ہے تو اس کو میری زندگی میں ہلاک و برباد کر دے، یا جو سچا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھ اور جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تباہ و برباد کر دے۔ تو مباہلے میں کیا ہوتا ہے، ایک اوپن چیلنج ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے وہ چیلنج تب تک مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا، سچے تھے، یقین تھا عقیدے پر، عمل پر، اور سب کچھ جانتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس مرزا غلام احمد قادیانی کو بری طرح موت دے دی، وہ بھی پاخانے کے حالت میں باتھ روم میں جا کر کے مر گیا۔ اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے،
یہ ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ جب باطل کے مقابلے میں کوئی اہل حق کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور مدد کیسے کرتے ہیں۔ کبھی بھی دیکھیے چیلنج مباہلے کی ہو، اس میں اگر کوئی دعوت قبول کرتا ہے، اہل حق قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھتا ہے، اس کو زندہ رکھتے ہیں، اور باطل کی ایک طرح سے بے پوری کر دیتے ہیں، اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، اس کی دم کاٹ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اسی لیے عام طور پر اہل باطل کبھی بھی چیلنج قبول نہیں کرتے، کبھی بھی چیلنج نہیں قبول کرتے مباہلے کی۔ تو یہ ہے ایک طرح سے اس آیت کے اندر بات کہ یہ موت سے بہت ڈرتے تھے اور زندگی کے بہت بڑے حریص تھے۔ آگے کی آیت میں اور تفسیر ہے کہ کیسے زندگی کے حریص تھے، حریص ہوا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس پیغام کو ذکر کیا ہے، ان کی حقیقت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی جانے والا ہے، کوئی نہیں جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آؤ، تم تو یہی بات کرتے ہو تو چیلنج قبول کرو، موت کی تمنا کرو۔ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنے والے، جبکہ صحابہ، سلف، علماء اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، چیلنج کی بات آتی ہے، تو فوراً چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اپنے دعوے کو، اپنی سچائی کو، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق سچے معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور تمناؤں کی زندگی اور یہود کے نقش قدم سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک رکھے، بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔